محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو خلوص دل سے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و شفقت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو دل کی مراد حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے رزق اور مال و دولت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اور کلام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے، یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ وظیفہ اللہ کے نام کا اور اللہ کے پاک کلام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے آپ سے دور فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش، ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکات، رحمتیں اور فضیلتیں ہیں، آپ دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے، بہت ہی خاص ہے، جنہیں رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں ہمارے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنے بھی رزق کے مسائل ہیں، چاہے آپ نوکری کے لیے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، چاہے آپ کاروباری معاملات کے لیے پریشان ہیں، جتنے بھی آپ کو رزق کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ تمام بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر اعتبار، بھروسہ، کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لو تو اس کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ یہ عمل کس دن کرنا ہے، کس وقت، یعنی کس نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور کتنے دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے، یہ سب انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ جو بھی میرے بھائی بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، جو کہ پیسوں کو جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کے پاس جلدی سے وافر رزق اور دولت آ جائے، وہ بس یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، اور اگلے دن اگر ان کے مقدر میں یا ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر ان کے نصیب میں ایسے دولت آئے گی وہ یقین نہیں کر سکیں گے۔ اگر کوئی میرا بھائی یا بہن قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت اور شفقت فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سب حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو کئی سال سے بے روزگار ہے، جو کئی سال سے گھر پر ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر سوچ ہی رہا ہے کہ اب میرا اور میری فیملی کا کیا ہوگا، وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ یا کوئی خاص نتیجہ ہی نہیں ملتا۔ مختلف جگہوں پر جاتا ہے لیکن کہیں پہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں ملتی، یا وہ کبھی بھی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہو جاتا ہے، اور سب جمع پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کے لیے آج سورہ کوثر کا اور سورہ اخلاص کا نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان سورہ مبارکہ کا نام سورہ کوثر خیر الکثیر کا لفظ پہلی آیات میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیات 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ میں جامع ترین سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت مبارکہ میں رسول رحمت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا بھی اعلان ہے۔ جو بھی میرا بھائی یا بہن اس وظیفے کو سچے دل سے کرے گا انشاءاللہ وہ لازمی کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کو اللہ ماننے کی جو تعریف ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ فلاں رب ہے، فلاں اللہ ہے، جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہتے ہیں، تو ان کے سامنے سورہ اخلاص رکھ دی جائے۔ سورہ اخلاص اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت ہے کہ جو کوئی ان آیات پر پورا اترتا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ ایک ہے، کوئی بھی نہیں ہے ایسا اللہ کے سوا۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو پوری کائنات میں ڈھونڈ لو ایسا کوئی نہیں ملے گا، صرف اللہ ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایسی پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ آپ تمام لوگ بھی اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف کیا کریں۔ آپ لوگ دل میں وسوسے نہ رکھا کریں، پھر اللہ پاک آپ کی ایسی مدد کریں گے، آپ پر ایسا کرم ہوگا، پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے پاس جب پیسہ آ جائے گا، جب دولت آ جائے گی، تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی آپ کو سر پر بٹھا لیں گے۔ ناظرین اکرام، کسی کا بھی غربت اور افلاس میں مذاق مت اڑائیں۔ اسلام میں یہ چیزیں سختی سے منع ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں
اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو ناظرین اکرام، جب آپ لوگ جو یہ وظیفہ کرنے لگو تو اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز کے بعد اگر کریں گے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جب دیکھیں کہ کچھ وقت آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر بھی آپ فوراً یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں کو لگے کہ اس وقت کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ظہر کے بعد یا کسی نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، لیکن واضح رہے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کے یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو شک ہو کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہو۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس جگہ کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھو لیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں جائے نماز لازمی ہوگی، آپ جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں کام پہ ہیں تو اسی کرسی پر اسی میز پر بیٹھ کے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پھر تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی پہلے دانے پر آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان آپ نے 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے عصر کی نماز کے بعد درود شریف کی محفل کا ارینج کیا ہے، جس میں بزرگ حضرات درود شریف کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس دعا میں آپ کے لیے بھی دعا کی جائے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور اپنا مقصد لکھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بھی اس دعا سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور اس کے بعد آپ نے مکمل سورت مبارکہ پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ کا عمل 1 دانے کا مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے دانے پر بھی آپ نے پہلے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسرا دانہ آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 1 مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 دانوں کی یہ تسبیح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، پہلے یا اللہ یا رحمان 3 مرتبہ، سورہ کوثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ اور 1 دانہ آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح مکمل کرنی ہے اور اللہ کا ایک نام بعد میں آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اتنا پڑھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے، اگر نہیں تو استغفر اللہ کی جو مکمل تسبیح ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھ لیں۔ اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں۔ اگر ہاتھوں کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجت کی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و مقبول ٹھہرے گی۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں، آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نماز کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن مجید میں کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں اور بہت ساری احادیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا، اس لیے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جائے گے، ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا ہی ہوگے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے گی، صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں، پھر اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی حلال کھلائیں۔
اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔